ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة الملك آیت نمبر 15. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبلن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. صدق اللہ العظیم. سورہ ملک زیادہ تر توحید اور صفات الہیہ پر مشتمل ہے. خدا کریم علیہ السلام خدا کریم اپنی صفات کے مختلف جلوے ہمارے سامنے پیش فرماتا ہے اس صورت میں، اور یہ ساری باتیں اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ انسان اپنے عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے خدا کی خدائی کو قبول کرے، مانے، اپنے ذہن میں اس کو جگہ دے اور پھر اپنی ترقی کے لیے کام کرے. چونکہ اس سوچ کے بنائے بغیر انسان وہ عمل یقیناً نہیں کر سکتا جس کے بدلے میں اس کو بعد میں ایک اچھی زندگی نصیب ہو. یہ تو پکی بات ہے کہ ہم اس کے بعد ایک اور زندگی کی طرف جانے والے ہیں. جیسے ہر چیز اس طرح ہے، ہر چیز جو موجود ہے وہ اپنے موجودہ ڈھانچے سے تبدیل ہو کر کچھ ٹائم کے بعد ایک نئے ڈھانچے میں چلی جائے گی، ایک نئی صورتحال میں چلی جائے گی. چونکہ ہمارا وجود دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے فوقانی وجود، ایک ہے تحتانی وجود، یا یوں کہیں کہ ایک ارضی وجود ہے، ایک ملکوتی وجود ہے ہمارا،
جو ہمارا عرضی وجود ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے وہ تو مٹی میں ہی رہ جائے گا، وہ مٹی کا حصہ بن جائے گا۔ وہ ہمارے اس ملکوتی لباس کے لیے صرف ہمارے ملکوتی وجود کے لیے صرف لباس کی حیثیت رکھتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، تو یہ ادھر رہ جائے گا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا، اس کے ساتھ بھی ایک خاص قسم کی صورتحال پیش آئے گی جو کہ تمام زمینی اور ارضی وجودات کے ساتھ پیش آتی ہے۔ ہمارا جو ارضی وجود ہے یہ تو خود بخود جیسے بھی اس کے ساتھ، جیسے ایک درخت ہے، درخت جب زندہ ہوتا ہے، جب زمین میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگر اس کو کاٹ دیا جائے یا خود گر جائے، یعنی اس کی زندگی کا رشتہ کاٹ دیا جائے، پھر اس کے ساتھ کیا پیش آنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جلتے ہیں، کوئی فرنیچر بن جاتے ہیں، کوئی کیا بن جاتے ہیں، کوئی کیا بن جاتے ہیں۔ وہ اسی سے ہی حساب لگانا چاہیے کہ مثلا بعض درخت ہوتے ہیں وہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں، جل کر اپنی زندگی تمام کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض ہوتے ہیں جن میں اچھائی ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، تو اس کو کیا مل جاتی ہے، ایک لمبی زندگی مل جاتی ہے، وہ فرنیچر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ فرنیچر ممکن ہے کہ بہت لمبے عرصے تک اس کو زندگی مل جائے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں، اسی طرح کچھ ہوتی ہیں کچھ ہی ٹائم کے بعد ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایک مثال ہے کہ جہان میں بھی جن میں خاص قسم کی صفات پائی جاتی ہیں ان کو زندگی دراز ملتی ہے اور ان کے لیے ایک خاص قسم کی حیثیت بن جاتی ہے، لیکن چونکہ انسان کے پاس جو چیز موجود ہے یہ دائمی ہے، روح نہ ختم ہونے والا وجود ہے، اس لیے اس کی زندگی بھی ناتمام ہے، یعنی ایسے کہ ختم نہ ہونے والی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب کس انداز میں وہ زندگی ملے یہ مہم ہے، کیونکہ نہ ختم ہونے والی زندگی بری بھی مل سکتی ہے جہنم میں، اور نہ ختم ہونے والی زندگی اچھی بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ کب ہوگا، کیا ہوگا، یہ ابھی سے ہمارے اس خاص قسم کے کردار یا خاص قسم کی کیٹیگری میں ہم جائیں گے۔ جیسے مثال کے لیے دے تو سمجھانے کے لیے صرف، جیسے بھی درختوں کی 20 کیٹیگریاں ہیں، مختلف قسم کی ہیں۔ بعض درخت ہیں بڑی نرمی میں رہتے ہیں، بڑے نرم دھیان سے پھول دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن وہ ہوتے اتنے نرم ہیں، اتنے بے کردار ہوتے ہیں کہ تھوڑی سا ہی ان کو اس سے جدا کرے اس کی قیمت ختم، وہ مرنے کو لگ جاتے ہیں اور اس کی قیمت ہی نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں رہتے۔ بعض درخت ہوتے ہیں جو سخت جان ہوتے ہیں، جو بہت مشکل حالات میں بھی سختیوں کو جھیلتے رہتے ہیں، پکے پیڑے ہوتے ہیں، جیسے ٹالی مثال کے طور پر لے لیں ہم، تو کیا کرتے ہیں وہ پھر اس کو کیا کرتے ہیں، یا اور دوسرے جیسے یہ جو جھیل ہوتی ہے، یہ بہت پرانے اور لمبے عرصے کے درخت ہوتے ہیں، بہت سختیاں جھیلتے ہیں، سخت سے سخت موسموں میں یہ قائم رہتے ہیں، کم سے کم پانی پہ یہ زندہ رہتے ہیں، اور پھر اتنے سخت اور اتنے اچھا ان کا وہ بن جاتا ہے کہ دیر تک ان کے اس کردار کی وجہ سے ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ان کی قدردانی کی جاتی ہے اور ان کو استعمال میں رکھا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف خس و خاشاک ہوتی ہے جو ایک دم ایک خاص قسم کی لہر میں آتے ہیں، بہت اچھے وہ دیتے ہیں اور بہت ظاہری طور پر بہت اچھے ان کے ہوتے ہیں، جیسے فروٹ کے درخت تقریباً سارے ایسے ہیں، وہ بہت نرم اور پھولوں والے سارے درخت جتنے بھی ہیں وہ کیسے ہیں، ایسے ہی ہیں۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے اس کی بھی دو پہلو ہیں، سخت زندگی، خدائی زندگی،
اور دوسری رونق والی زندگی، خوشیوں والی زندگی، بہت ایسے سرسری اور سطحی قسم کی زندگی جس میں لگتا ہے کہ اس میں مٹھاس بہت ہے، اس میں رنگینی بہت ہے۔ تو اس قسم کی زندگی کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے پھولوں والے درخت ہیں، جیسے پھلوں والے درخت ہیں، ان میں رنگینی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، ذائقے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں، لیکن کتنے ٹائم، کیا بس تھوڑے ہی ٹائم کے بعد پھر ان کی زندگی ختم ہے۔ کبھی پھلوں والے درخت بہت زیادہ زندگی نہیں کرتے ہیں، بہت ہوا تو مثلاً بہت جو سخت جان قسم کے ہیں، پھل بھی دیتے ہیں لیکن کچھ سخت جان بھی ہیں، جیسے کھجور کا درخت، تو یہ ممکن ہے 40 سال 50 سال چل جائے۔ لیکن جو دوسرے درخت ہیں جو پھل نہیں دیتے لیکن سخت جان ہیں، بہت سخت لکڑی والے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں کہ اب 500 سال سے ایک درخت موجود ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ 1000 سال والا درخت بھی بعض موجود ہیں، بعض جگہوں پہ بڑے پیڑے اور بڑے مستحکم درخت ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے، ہماری زندگی میں بھی اسی طرح ہے۔ اگر زندگی کو ایسے رنگین اور مٹھاس اور قرار اور رونق اور خوشی اور ان چیزوں سے مزین کریں گے تو قیمت ہماری نہیں بنے گی، جلدی ہی یہ چیزیں مرجھا بھی جاتی ہیں۔ اس طرح بہرحال خدا کریم بھی اسی طرح سمجھانے کے انداز میں ساری باتیں ہی کہہ رہا ہے۔ اب ادھر جہاں اس آیت سے آیت نمبر 15 سے ایک اور زاویہ اپنی الوہیت کا، اپنی خدائی کا ایک اور زاویہ اور انسان پر احسان کا ایک اور زاویہ بیان فرماتا ہے۔ کہتا ہے کہ هو الذی، وہی خدا ہے جس کا پیچھے ذکر چلا آ رہا ہے، جعل لکم، آپ کے لیے بنایا ہے، انسانوں آپ کے لیے بنایا۔ ایسے نہیں کہ زمین خدا نے بنا دی ہے بلا مقصد، پہلے ایسے ہی بنا کے رکھی ہوئی تھی، چلو انسان کو کہا کہ بہت سارے میرے پاس سیارے ہیں، ان میں سے چلے زمین پر آپ چلے گئے۔ ایسے نہیں، زمین کو تیار ہی انسانی زندگی کے لیے کیا گیا ہے۔ باقی سیاروں میں انسانی زندگی ابھی ممکن نہیں ہے، وہاں ایسی تیاری نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ انسان وہاں زندگی کر سکے۔ صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ابھی پہلے پانی ڈھونڈ رہے ہیں سائنسدان، کہ پانی مل جائے تو ممکن ہے کہ زندگی مل جائے۔ پانی کے علاوہ بھی 30 اور مسائل ہیں، وہ بھی ہیں وہاں، وہ حل ابھی نہیں ہوئے۔ ابھی خیال ہے کہ پانی ہونے سے سارے مسئلے کیا ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ بہرحال خدا کریم فرماتا ہے جعل لکم، انسانوں کے لیے خدا کریم نے بنایا، تیار کیا، الارض ذلولا، زمین کو بنایا کیسے؟ ذلول، بالکل رام چیز ہے، عجیب ہے۔ زمین کتنا بڑا وجود ہے، بہت بڑا وجود ہے، لیکن انسان کے لیے کیسے ہے؟ رام ہے۔ رام ہے کیسے؟ بھئی انسان اس کے جدھر چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے سوراخ کر لیتا ہے، بور کر لیتا ہے، پتہ نہیں اب ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، سڑکیں بنائے مرضی ہے، دریا بنائے مرضی ہے، دریا کے سامنے باندھ دے مرضی ہے، درخت لگا لے مرضی ہے، جو مرضی ہے کرے زمین پر۔ کتنی واسع قسم کی اس کے پاس کھل ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں، زمین آگے سے کچھ کہتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، جو مرضی آپ، کچھ نقصان نہیں پہنچاتی ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل اس کے تابع ہے، اس کو جیسے بھی استعمال کریں، خشک رکھیں مرضی ہے، تر رکھیں مرضی ہے، آپ ادھر سے ادھر تک سوراخ کر دیں۔ جیسے ابھی بعض جو کھدائیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی چیزیں مائنز کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے تیل وغیرہ کے لیے، تو کتنے کلومیٹر تک جو ہے وہ کھدائی کر لیتے، جیسے اب بم بنا کے پھٹا رہے ہیں زمین کے اوپر، کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، زمین آگے کچھ سیاح ہے؟ کچھ بھی نہیں، بالکل ایسے تابع محض ہے، رام ہوئی ہوئی، اتنا حالانکہ بڑا وجود ہے۔ اور جب زمین کے بارے میں خدا کریم نے کہا ہے کہ یہ ایک زندہ وجود ہے، یہ بول بھی سکتی ہے، یہ انسانوں کو، بلکہ احادیث میں روایت میں یہ چیزیں موجود ہے، روزانہ انسان کو بول کر زمین کہتی ہے کہ میرے اوپر چل رہے ہو تو ذرا
دھیان سے چلو. ہاں، اور وہ گواہ بھی ہے ہمارے اس میں، گواہ بھی بنے گی. تو یہ زمین جو ہے ہمارے لیے خدا کریم نے رام کر دی، ذلول ہے. ذلول کہتے ہیں اس حیوان کو جو بالکل ایسے آپ کا تابع محض ہو، جیسے گائے ہے، مرضی ادھر لے جائیں، مرضی ادھر لے جائیں، مرضی باندھ کچھ بھی، یا آپ کے جو باقی گھریلو بعض حیوانات ہوتے ہیں، اب انہیں ماریں، کیا کہنا ہے انہوں نے، گائے ہے، بھینس ہے، کچھ بھی آپ کھانا دیں ٹھیک ہے، نہ دیں ماں ماں کرے گی تو اور کچھ بھی نہیں، آپ کو تو کچھ نہیں کرے گی. ہاں، نہ دیں کچھ بھی نہیں کرنا. اسی طرح یعنی ذیلول محض، حالانکہ اس کا وجود کدھر اور انسان کا وجود کدھر، انسان کتنا سا ہے. ہاں، تو لیکن پوری زمین کو خدا کریم نے انسانوں کے، اور کیا کہا پھر، کہا کہ فمشوا فی مناکبہا، اس کے اطراف میں آپ چل دیں، جو مرضی کر لیں، پھریں، آئیں جائیں، اس کو کھدائی کریں، اس کو بھر دیں، ہاں، ادھر سے ادھر کر دیں، ادھر سے ادھر کر دیں، جو مرضی کریں. اور کیا کریں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ کے رزق سے کھائیں. یعنی اس میں آپ کو یہ ہے کہ یہ رزق سے بھری ہوئی ہے. زمین جو ہے وہ خدا کے رزق کا وسیلہ ہے، بھری ہوئی ہے زمین رزق سے. تو آپ اس میں جدھر جو آپ کا دل چاہتا ہے، جس طرح آپ کاٹ سکتے ہیں، اس کو ادھر سے ادھر کر لیں اور رزق جو ہے وہ تلاش کریں. چاہے یہ جو زراعت کے ذریعے، یہ تو بالکل سمپل اور سادہ سا طریقہ ہے، یا پھر لمبی کھدائیوں کے ذریعے اس میں موجود خزانے، موجود جو چیزیں ہیں ان کو. اور یہ ہے کہ نہ ختم ہونے والی چیز، ایسی نہیں ہے کہ بھئی یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. ایک چیز آپ وہ کریں گے تو اس کو وہ تبدیل ہو کر دوسری چیز میں آ جائے گی، آپ کے سامنے ایک اور چیز آئے گی جب کہ یہ بھی کام کی ہے. ابھی مثال کے طور پر تیل جو ہے وہ نکال رہے ہیں، تیل بھی ختم نہیں ہوا ہے، گیس بھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور یہ ہونی بھی نہیں ہے. بعد میں یعنی ادھر سے ادھر ہو جائے گی، پھر ابھی کچھ ٹائم کے بعد یہ ایک پروسیس ہوتا ہے وہ ہوگا، پھر کوئی اور چیز بن جائے گی. اب سورج کی وہ جو ہے ہمارے پاس انرجی استعمال کے لیے ہوتی ہے. اب سورج کی انرجی کو کتنا کون ختم کر سکتا ہے، اس کو اتنا ختم ہونے والی چیز. تو بہرحال فی مناکبہا، اس کے مناکب میں، اور یہ جو سورج کی روشنی ہے نا، یہ زمین کا حصہ ہے. جو بہت سارے دوسرے ادھر ادھر جاتی ہے وہ سورج کی روشنی ممکن ہے کیسی ہے، جو زمین کی طرف آتی ہے وہ سیف ہے اور مفید ہے ہمارے لیے. جو ادھر ادھر دوسری جگہ پہ جاتی ہے، پتہ نہیں اس کے سامنے کتنے لیئر اس کے اوزون کے ہیں، یا جو پردے ہیں، یا ضرورت بھی نہیں ہے باقیوں کو. ہے یہ انسانوں کو ضرورت ہے کہ درمیان میں یہ گیس کے فلٹر لگے ہوئے ہوں، ان فلٹروں کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں ہوتا ہے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے مناکب میں، مناکب کہتے ہیں یہ جو اطراف، آس پاس، ہر طرف جو بھی کونا ہو، جو بھی طرف ہو، سلسلہ ہو، ناحیہ جسے کہتے ہیں، تو اس میں جائیں اور وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ کا رزق ڈھونڈیں. البتہ پھر آزاد نہ ہو جائیں. یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ انسان تو جب زمین میں بزی ہو جائے گا تو تمہیں خدا بھول جائے گا. ایک طبیعی چیز ہے کہ جیسے ہی آپ زمین کے وسائل میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کو خدا کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے. جتنا زیادہ ان وسائل کے ساتھ آپ انوالو ہوں گے، اتنا ہی زیادہ غفلت اور غافل ہونے کے چانس ہے. اس لیے خدا کریم نے فوراً متوجہ کرایا کہ یہ مت خیال کرنا کہ تم زمین میں بہت آگے چلے جاؤ گے، یا ترقی کر لو گے، یا یہ کر لو گے، یہ وہ کر لو گے تو پھر میری رینج سے باہر ہو گئے. نہیں، ایسے نہیں ہے. بہت زیادہ دور نہیں جانا ہے، تو نے کیا کرنا ہے، فوراً وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، میرے پاس ہی آنا ہے، واپس آنا میرے پاس ہے. چاہے جتنا مرضی ہے زمین میں کیا کر لو، ادھر ادھر گھوم لو. پھر کیا ہوگا،
پھر تو یعنی وہی حساب ہوگا۔ یہاں خدا کریم زمین پر انسان کے جو حکمرانی ہے اس کے لیے تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے انسان کو کہ اے انسان ٹھیک ہے ہم نے زمین آپ کے لیے رام کر دی ہے، لیکن آپ بالکل ادھر بے خطر ہو کے نہ رہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی اب زمین ہماری ہے، اللہ نے ہمارے لیے رام کر دی ہے، اب جو مرضی ہم کریں، چاہے خرابی کریں، چاہے اچھائی کریں، چاہے اصلاح کریں، چاہے فساد کریں، کیونکہ دو کام انسان کر سکتا ہے زمین پر، یا فساد کرے گا یا اصلاح کرے گا۔ اصلاح کرے گا تو صالح بنے گا جو کہ خدا کا پسندیدہ فیچر ہے، اور جو فساد کرے گا تو مفسد فی الارض بنے گا جو کہ خدا جس کو ناپسند کرتا ہے اور جن کے لیے جہنم خدا نے تیار کی ہوئی ہے۔ تو دونوں ہیں، تو خدا کریم ذرا دھیان سے رہنے کے لیے انسان کو تذکر دیتا ہے کہ دیکھیے یہ مت خیال کرنا کہ آپ زمین تمہیں دے دیے تو تم بس سیف ہو گئے ہو، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ذرا دھیان کرنا ہم اسی زمین میں تمہیں دھنسا بھی سکتے ہیں۔ ہاں، یہ زمین جب رام ہم نے کی ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، دھنسا بھی سکتے ہیں کہ ایسے ہی زمین کا منہ کھلے اور سارے اندر ہوا ہے نا۔ قارون میں تو خدا کریم نے کہا کہ یہ دکھایا تھا کہ قارون اور اس کا پورا ایریا جس میں اس کا مال اموال تھے، خود قارون بھی اپنے مال اموال پر کھڑا ہے، آہستہ آہستہ زمین کیا ہو جائے وہاں سے نیچے چلی گئی، دھنس گئی، تو وہ پیٹتا رہا، روتا رہا، یا اللہ نجات دے دے، کوئی بچائے بچائے، تو بچانے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، نہ کوئی سلسلہ، نہ کسی کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اس بڑے گڑھے سے جو کہ نیچے جا رہا تھا، اس کا سارا مال اموال بھی نیچے جا رہا تھا، تو کوئی اس کو خود کو بچاتا یا اس کے مال کو بچاتا۔ تو خدا کریم یہاں اس میں وہی بات کہہ رہا ہے کہ اے انسان اس زمین پر متکبر مت ہو جانا اور بے خیال مت ہو جانا، غافل مت ہونا کہ کسی وقت بھی ہم اگر چاہیں تو تمہیں اس زمین کے اندر کر سکتے ہیں، یا اگر یہ بھی نہ کریں تو اسی زمین پر کوئی ایسا جکھڑ چلا سکتے ہیں، ایسا طوفان لا سکتے ہیں، ایسی سخت ہوا لے سکتے ہیں کہ تمہیں وہ جو ہے بھون کے رکھ دے۔ ہاں، اتنی گرم ہوا آ سکتی ہے، اتنی سخت اور اتنی زہریلی ہوا چل سکتی ہے، یعنی یہ بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے، سمپل سی بات ہے، تو ہمارے لیے یہ اتنے ہی آسان ہے، تو تم ذرا خیال سے رہنا، اپنے ہوش حواس رکھنا، خدا کے بندے بن کے رہنا، یہ نہیں کہ آپ زمین تمہیں اتنی بڑی ہم نے دے دی ہے تو تم غرے ہو جاؤ اور تکبر کی لہر پر سوار ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں، آمنتم، اے انسانوں کیا آپ لوگ مأمون ہیں، محفوظ ہیں، من فی السماء، اس سے جو آسمانوں میں ہے، من فی السماء جو آسمانوں میں ہے اس سے محفوظ ہیں، آپ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ من فی السماء جو کہا ہے یہاں بڑے ہی رولا بن گیا، پھر یہ ان جگہوں میں سے جو مفسرین کے لیے درد سر بن جاتی ہے کہ من فی السماء کہہ کر خدا کریم نے مشکل میں ڈال دیے کہ وہ جو آسمانوں میں، اللہ کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ جو کدھر ہے، اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں میں رہتا ہے اللہ، یہ تو پھر خرابی ہوگی۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کوئی ادھر کوئی مکان ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی سلسلہ ہے، وہاں میں رہتا ہے، یہاں تو وہ اعتقادی لحاظ سے خرابی پیش آ جاتی ہے۔ ہمارا قول تو یہ ہے کہ خدا کدھر ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، اور اس کا کوئی مکان نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے خدا ہر جگہ ہے اور اس کہیں بھی ایسے سامنے نہیں ہے ہر جگہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے روح کو دیکھیں، یہ خدا نے ہمیں اسی لیے روح دیا ہے کہ یہ ہمارا جو بدن ہے، پورے بدن میں روح ہے، پورے بدن میں روح ہے، لیکن کوئی اگر آپریشن کرنے والا ڈاکٹر آپ کے کسی بھی حصے کو آپریشن کرے ڈھونڈ سکتا ہے، مثلاً انگوٹھے میں ڈھونڈ سکتا ہے،
کاٹ کے دیکھ لیں یا کھول کے دیکھ لیں یا جیسے بھی کوشش کر کے دیکھ لیں کہ کسی حصے میں ڈھونڈ لے روح کو، نہیں ملے گا. لیکن ہے یا نہیں ہے پورے بدن میں ہے، پورے بدن میں روح موجود ہے بھی ہر جگہ، لیکن کسی جگہ آپ کو مل نہیں سکتا ہے، آپ نہیں پا سکتے ہیں اس کو. یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے. خدا کریم نے بھی اسی لیے کہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. ہاں تو یہ خدا کا نفخہ ہے، اس لیے ہے بھی، آپ اس کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے. نہ ہونے کو کوئی کہہ سکتے کہ نہیں، ایسے کوئی بندہ بھی جہان میں نہیں ہوگا جو کہے گا کہ اس لیے کہ مردہ اور زندہ میں فرق تو ہے نا. تو یہ زندہ میں وہ چیز ہے، وہ چیز کدھر ہے؟ سر میں ہے نہیں، دل میں ہے نہیں، ہاتھ میں ہے، پاؤں میں، کدھر ہے؟ پورے بدن میں ہے، لیکن ملتی بھی کہیں. خدا کریم اسی طرح پورے عالم میں ہے، لیکن آپ کو ایسے سامنے نہیں ہے. آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ اسے پا سکیں، دیکھ سکیں. جیسے ہمارے پاس اپنے روح کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، پانے کی طاقت نہیں، تو خدا کا روح تو اور بھی اس سے پالاتا ہے. تو خدا کریم فرماتا ہے کہ من فی السماء، جو آسمان میں. اب یہ مفسر بیچارے پھر جو ہے نا اس کو تفسیر کرنے میں اس طرح پھر کہتے ہیں کہ من فی السماء سے مراد من قدرتہ فی السماء ہے، جس کی قدرت آسمان میں. اب اور تو راستہ نہیں مل رہا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ڈال ہی دیں، نحویوں کی طرح. جیسے نحوی کرتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی غلط کلام آپ کو لگ رہا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک چیز مقدر کر دیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے مرضی ہے پڑھ لیں، پھر ہاں پڑھائی کے مطابق پیچھے ایک چیز مقدر کر دیں. تو یہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ مراد قدرت و سما. لیکن تھوڑی سی توجہ سے دوستوں کے لیے یہ مسئلہ تھوڑا حل کرتے ہیں. من فی السماء یعنی جو بلندیوں میں ہے، جو بلندیوں میں، ٹھیک ہے. اچھا جو بلندیوں میں ہے، یہ بلندیاں اس زمین کی کس سائڈ پر ہے؟ آسمان جس کو ہم کہتے ہیں، آسمان زمین کی کس سائڈ پہ ہے؟ کبھی توجہ کی آپ نے؟ آسمان زمین کے ہر سائڈ پہ ہے. زمین جو درمیان میں تیر رہی ہے، جیسے یہ فضا ادھر یہ گیند ہو، ایسے خود ہی ادھر ہی کھڑی ہو اسی جگہ، اور اس کے چاروں طرف کیا ہوگا؟ تو چاروں طرف آسمان ہے، ادھر آسمان، ادھر آسمان، ادھر آسمان، نیچے آسمان، ہر طرف یہ آسمان ہی ہے نا. کیونکہ ادھر بھی جدھر چلے جائیں کوئی حد نہیں ہے، ادھر جدھر چلے جائیں کوئی حد نہیں ہے، ادھر چلے جائیں حد نہیں ہے، ادھر چلے جائیں حد نہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ زمین جب پھر رہی ہے تو اس کی کوئی سائڈ تو ہے ہی نہیں. اس لیے ہر طرف آسمان ہی آسمان ہے. زمین کی ہر طرف آسمان ہی آسمان ہے. کوئی ایسی سائڈ زمین کی نہیں ہے جس کی طرف سے کوئی نکلے فضا کی طرف اور آگے اس کے کیا ہو، نیچے بھئی اور زمین ہو. نہیں، ہر طرف کیا ہے؟ آسمان ہے. بس آسمان کو یہ غلط فہمی میں نہ رہے، آسمان یعنی کل فضا، کل جہان، کل کائنات. بس وہ جو کائنات کا مالک ہے، مطلب یہ ہے من فی السماء، جو تمام، یعنی زمین پر تو آپ ہے نا، اس لیے زمین کو شمار نہیں کیا. زمین سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کیا ہے؟ سما ہی ہے. زمین سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے سما. اس لیے اکثر آیات میں سماوات کو زمین کے مقابلے میں رکھا ہے. کرسی و السماوات خلق السماوات
بس دو چیزیں ہیں، ایک ہے سماوات، ایک ہے عرض۔ یہاں خدا کریم نے چونکہ انسان تھا زمین پر، تو زمین کو نکال کر کیونکہ اس سے بات کرنی تھی، تو خدا نے کہا کہ چلے زمین پر تو تم ہو، مت سمجھنا کہ بھائی اب تم فارغ ہو، جو آسمانوں میں ہے وہ تمہارے اوپر اسی طرح ابھی بھی حاکم ہے اور تمہیں جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے بہت آسان ہے اگر تھوڑا سا توجہ کر کے، نہیں تو یہ تو پھر بہت سارے مسائل آگے اس میں جس کی قدرت آسمان میں ہے، ہو سکتا ہے یا وہ فرشتے ہو سکتے ہیں جو عذاب نازل کرنے پر معمور ہوں۔ من فی السماء سے مراد وہ فرشتے لے رہے ہیں جو عذاب کرنے کے لیے ہے کہ بھائی ان سے کیسے آپ بچیں گے، یہ احتمال دے رہے ہیں۔ لہذا من فی السماء جو آسمان میں ہے سے مراد خود ذات الہی لینا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھنس جاتے ہیں کہ بھائی اچھا اللہ تو آسمانوں میں، اللہ کی جگہ ہے کوئی، تو پھر اس لیے انہوں نے ٹوٹل سرے سے کیا کیا ہے، فرشتوں کو بنا دیا ہے کہ ان سے محفوظ ہیں آپ۔ بھائی فرشتے آسمانوں میں، فرشتے بھی تو ہر جگہ، فرشتے بھی تو ہر جگہ ہیں، چونکہ آسمان ہر جگہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ آپ بڑھیں اور آگے جا کر انشاءاللہ اتنا علم حاصل کریں کہ خود اس پہ اپنی نظر دے سکیں اور اپنا نظریہ بیان کر کے کتابیں لکھیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ آمین تم انسانوں، کیا آپ لوگ محفوظ ہیں، من فی السماء اس سے جو آسمانوں میں ہے۔ ہاں کیا کر سکتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے، کیا کرے گا کہ ہم اس سے محفوظ ہیں یا نہیں ہیں۔ ان یخسف بکم الارض کہ زمین کو کیا کر دے، خسوف کر دے، یعنی دھنسا دے، دھیما کر کے پیچھے کھینچ لے۔ ہاں وہ جگہ جہاں آپ ہیں اس کو دھنسا دے، جیسے فٹ بال ہوتا ہے، والی بال ہوتا ہے، بہت زیادہ دیر تو نہیں لگتی، ہوا نکلی اور کیا ہو جائے گا، گڑھا بن جائے گا۔ زمین کا چھوٹا سا گڑھا ہمارے لیے تو بہت ہے۔ ہاں یہاں تو شہروں کے شہر بھی زمین کے اندر چلے گئے، اگر زمین فٹ بال کی طرح ہو تو اس میں اگر گڑھا بنے جیسے فٹ بال میں بنتا ہے یا کسی بھی بال میں بن سکے، تو وہ کتنا ہوگا، ممکن ہے پورا ملک کے اندر چلا جائے، پتہ ہی نہ چلے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ ذرا دھیان سے رہنا، یہ ہو سکتا ہے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے تمہیں ہم نے بادشاہ بنا دیا زمین کا، تو غافل مت رہنا۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ کہ زمین کو آپ کے لیے دھنسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ کہ وہ جھول جائے، ہل جائے اپنی جگہ سے ادھر ادھر، خدا کریم ایسا اس کو دھنسا دے۔ یا پھر اور کہتے ہیں کہ چلیں اس کو چھوڑیں، ام آمنتم من فی السماء کیا آپ لوگ بچ سکتے ہیں، مامون ہیں، محفوظ ہیں اس سے جو آسمانوں میں ہے، کہ کیا کرے، ان یرسل علیکم حاصبا کہ آپ پر ایک ہوا کا سخت جھونکا آپ کی طرف چلا دے، ایک طوفان سا چلا دے، ایک ہی لپیٹ میں سارے لپٹے جائیں گے۔ ابھی بھی جہاں ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے تو پورا ملک تباہ کر چلے گا۔ امریکہ میں خصوصاً بہت ایسی تیز ہوائیں اور جھکڑ اور وہ آتے ہیں جن سے کتنی تباہی ہوتی ہے، شہروں کے شہر بالکل ایسے کچرے کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے کیسے تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ دو آیتیں اس کے لیے تھیں کہ تھوڑا سا انسان کو جو دی ہے بادشاہی زمین کی، تو ایسا نہ ہو کہ پھر یہ غافل ہو کر کہے کہ اچھا جی زمین تو ہماری اپنی ہے، جو مرضی ہے ہم کریں۔ ہاں آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں
کہ یہ جو باتیں آپ کو ہم کہہ رہے ہیں اس کی وجہ ہے. کوئی کہے کہ اللہ ہمیں سمجھ ہے، ہاں، ہم انسان ہیں، بڑے سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، ہم تو پھونک پھونک کر ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں، سارے دن سوچتے رہتے ہیں، رات کو بھی کئی دفعہ نیند دیر تک نہیں آتی ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو بڑے سوچنے والے، سمجھنے والے. پھر ہمارے علامے ہیں، ہاں، بڑے سائنسدان ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کام کر رکھے ہیں. تو خدا کریم فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، لیکن میرے سامنے پچھلی اقوام کی تاریخ بھی ہے، تھے وہ بھی بڑے سیانے، آپ سے بھی زیادہ سیانے تھے. اس لیے کہ آپ تو ابھی جو ہمارے زندگی، ہمارا تو سیانوں پر ہے ہی نہیں، ہم تو مشینوں کے محتاج ہیں. ہم نے تو ساری عقل مندی اپنی مشینوں کے حوالے کی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. اس زمانے میں لوگوں کے پاس ہوتی تھی، کہ جتنی طاقت اب مشینوں کے پاس ہے، یہ طاقت لوگوں کے پاس ہوتی تھی. ایک ایک بندہ بلڈوزر جتنا کام کر سکتا تھا. سوچنے میں بھی ایک بندہ بیٹھ کر صرف نفس پہ ہاتھ رکھ کے بالکل 100% مرض اندر کی ساری جان سکتا تھا کہ اس کو یہ ہے، اس کو جگر کا مسئلہ ہے، اس کو دل کا مسئلہ ہے، اس کو معدے کا مسئلہ ہے، اس کی آنتوں میں مسئلہ ہے، اس کو اس قسم کا بخار ہے. بالکل 100%، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں. کوئی ضرورت نہیں تھی مشینوں کی، اور دبا دیتے تھے، بندہ ٹھیک ہو. ایسے تو یہ تھے پہلے. اس لیے قرآن میں بھی خدا کریم نے ان لوگوں کو ہم سے بہتر طاقتور قرار دیا ہے، بہتر قرار دیا ہے، زیادہ عقل مند قرار دیا ہے. تو فرماتا ہے کہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں انسانوں کہ آپ تو بہت زیادہ سہل پسند ہیں، یعنی سختی تو اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں. وہ پرانے انسان تھے، سختیاں اٹھاتے تھے، کیا کیا چیز کرتے تھے. ابھی وہ جو یہ فرعون کے اہرام جو انہوں نے بنائے مصر میں قائم ہیں، ابھی بھی عجوبہ ہے. ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بنائے انہوں نے کیسے، یہ ممکن کیسے ہے. یہ تو ابھی سینکڑوں کرینے چاہیے تاکہ یہ سیٹ کیا جائے. سینکڑوں کرینے. بعض پتھر ہیں جن کا وزن 6 ٹن ہے، 6 ٹن وزن ہے ایک ایک پتھر کا. اور کدھر پہنچا ہوا ہے وہ؟ اوپر 200 میٹر، پتہ نہیں کتنے، ان کی بلندی بھی اتنی کافی ساری ہے یہ جو اہرام مصر ہے. تو وہاں تک کیسے پہنچائے انسانوں نے، کیسے پہنچائے؟ آپ کہیں گے کہ مثلاً بھائی رسوں کے ذریعے یا اس طرح ہو سکتا ہے. 6 ٹن 6000 کلو ہوتا ہے. تھوڑی کوئی چیز بھاری سی اوپر لے جانی ہو تو ذرا دیکھ لیں کیسے انسان لے جاتے ہیں. یہ آج کل جو آ گئی ہیں کرینے، یہ بھی اس بلندی پر اتنی چیزیں ابھی بھی مشکل ہے لے جانا. ابھی یہ جائے کہ اس ٹائم جب یہ بنے تھے. اور بہرحال پھر اس بارے میں لمبی بات ہو جائے گی. مفسرین نے بھی کیا کیا رنگ اس بارے میں دکھائے. خدا کریم نے ذکر کیا ہے قرآن میں اس کا، یہ جو فرعون نے یہ بنائے ہیں، لیکن کسی مفسر نے اس طرف جانے کی کوشش نہیں. تو انشاءاللہ اگر وہ آیات آئیں تو عرض کروں گا. اولم یروا، اچھا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. دیکھ لیں پچھلوں کا حساب، انہوں نے تو ہماری باتوں کی کیا کی تھی؟ تکذیب ہی کر دی تھی. بس آپ دیکھ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کوئی ہے ان میں سے باقی؟ کوئی بھی نہیں ہے. کچھوں کے ساتھ کیسا عذاب، کچھوں کے ساتھ کیسا عذاب، کئیوں کے ساتھ کس طرح کی زندگی.
یعنی پچھلی تاریخ دیکھیں تو کون سی قوم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ہی خوش و خرم اور بہت کامیاب ہو گئے، سارے ہی ختم ہو گئے، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکا ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ کرنے کو ہے یا کسی نے کچھ حاصل کیا ہے تو وہی کچھ ہے جو آخرت میں، جن کو آخرت کی امید ہے وہ تو چلیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنا کیا ہے کہ ہمیں پرلی سائڈ پہ کچھ ملے گا۔ باقیوں نے جنہوں نے زمین میں کچھ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ختم شد ہو گئے، نام بھی نہیں ہے ان کا، کوئی کام بھی نہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے تھے وہ بھی جھٹلاتے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان کے ساتھ پھر کیا برتاؤ ہوا، دیکھ لیں کتنا برا عذاب ان کو نصیب ہوا۔ اس کے بعد خدا کریم اپنی قدرت کا ایک اور شاخسانہ بیان کرتا ہے کہ میں دیکھوں کیا کر رہا ہوں، ذرا اسی کو دیکھ کر ہی اپنی سوچ بنائیں، اور وہ جو ہے پرندوں کا آسمان میں اڑنا ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے بعد میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔